السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی خوبصورت واقعہ اور بیان کے بارے میں بتاؤں گی۔ چلیے چلتے ہیں اس خوبصورت ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، پیار۔ 70,000 فرشتے اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بہلانہ عشق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یمن کی طرف سے مجھے محبت کی نسیم آتی ہے، کیونکہ وہاں میرا دوست اویس قرنی رضی اللہ عنہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے لیے کتنی محبت تھی، ان کو اپنا دوست کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کرے گا، جن کی اشکال اویس قرنی رضی اللہ عنہ جیسی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے جلوس میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی، مگر کوئی شخص پہچان نہ پائے گا کہ اصل اویس کون ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو یمن میں یہ خبر موصول ہوئی کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں تو مجھے بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت شہید ہوا ہے اور کیوں؟ آپ سب نے ان کی وفاداری میں یہ خبر سن کر اپنے دندانے نہ توڑے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب مجھے یہ خبر ملی تو میں نے اپنا دانت توڑ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر سوچا شاید وہ یہ والا دانت نہ ہو، تو میں نے اسی گنتی میں اپنے سارے دانت توڑ لیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہی مجھے چین آیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو آپ کے اس عمل کی خبر ہوئی تو سب گریہ کرنے لگے، یعنی انہوں نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا عشق و ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا ہوا بھی نہیں تھا۔ ان کی وفاداری کو دیکھا اور اویس رضی اللہ عنہ ہمیں اس چیز کا درس دے گے۔ اور جب اویس رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اویس ہمارا سچا مخلص دوست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی زیادہ محبت تھی کہ انہوں نے اپنے سارے دانت مبارک کو شہید کر دیا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر۔ اور یہ جو ہے سارا واقعہ حوالہ جو ہے یہ ریفرنس دیا ہوا نیچے حوالہ کتب اہل سنت 1 سیرت حلیبہ جلد 2۔ تو چلیے چلتے ہیں آگے مزید اس خوبصورت ویڈیو کی طرف۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کے اس خوبصورت پارٹ کی طرف۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو چلیے چلتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ کے تابعین میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا اور یہ اکیلے اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے تھے۔ ایک موقع پر والدہ سے انہوں نے اجازت مانگی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی اجازت مل گئی، مگر والدہ نے کہا، بیٹا خدمت کرنے والا پیچھے کوئی دوسرا نہیں، تمہیں جلدی لوٹ آنا۔ مدینہ طیبہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفر پر تشریف لے گئے تھے، یہ وہاں نہ ٹھہرے اور واپس آ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک بندہ آیا تھا، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، زیارت کرنا چاہتا تھا، مگر چونکہ آپ نہیں تھے، ان کو واپسی کی جلدی تھی تو وہ واپس چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر خوش ہوئے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک جبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے فرمایا اور کہا کہ اس بندے کا نام اویس ہے، قرن قبلہ کا ہے، میرے اس جبے کو لے جانا اور جب وہ پہنے تو اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کہ وہ دعا کر دے۔
یہ ماں کی خدمت کا اجر ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدیہ بھیج رہے ہیں اپنے جبے کا، اور ساتھ فرمائش فرماتے ہیں کہ آپ میری امت کی بخشش کی دعا فرما دیں۔ وہ اس لیے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی ماں کی فرما برداری کی۔ اتنی بڑی ہستی جس کا ہر ایک انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ دیدار کرے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے وہاں رک سکتے تھے، لیکن چونکہ ان کے والدہ نے کہا تھا کہ تمہاری ضرورت ہے تو بیٹا ٹائم سے آ جانا، تو انہوں نے اپنی ماں کی بات کو ترجیح دی۔ تو وہ ویسے بھی اپنی ماں کی بہت خدمت کرتے تھے، اپنی ماں کی ہر وہ جو ہے خدمت کرتے تھے جو آج کل کے زمانے میں بہت سے کم بچے کرتے ہیں۔ کوئی بھی اتنا ماں کا فرما بردار نہیں ہے جتنا وہ کرتے تھے، تو یہ سب ان کو اپنی ماں کی خدمت کے صلے میں اتنا انعام ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور ہمیں بھی اپنے ماں باپ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور آپ سب مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کو یہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان اور ان کی باتیں کیسی لگیں۔ اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں پلیز 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 میری ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں ویڈیوز کو۔ اور سب سے امپورٹنٹ میرے لیے یہ بات ہے، لائک سبسکرائب تو ہوتے ہی رہیں گے، کہ اپنی دعاؤں میں خصوصاً میرا نام بھی لے کے مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ چلیے چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف، اور مجھے اپنی خوبصورت پیاری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔